بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زاہد غازی۔ ناظرین، آج رمضان کریم کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے ہماری، اس کا جو مین موضوع ہے وہ ہے 21 رمضان شہادت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے عنوان سے ہے۔ کیونکہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، میں چاہوں گا کہ ان ہستی کے نام جن کا میں جتنا ذکر کروں اور جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں ان کی اتنی تعریف کروں۔ میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں آج میرے ساتھ جو جڑ رہے ہیں وہ مہمان ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان سے پوری جو ہے فضیلت جو ہے ان سے بیان ان سے کروائیں ٹرانسمیشن۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو تعاون ہے وہ ہے سماجی شخصیت حاجی شرمن مغیری صاحب ہیں، دعا ایکو ساؤنڈ اور ایبٹ زون، ریحان اسٹوڈیو اور جوبلی میرج ہال والوں کا ہے۔ میرے ساتھ جو آج کے جو ہمارے مہمان ہم نے جن کو دعوت دی ہے، علامہ انصار ثقلین مشہدی صاحب ہیں کراچی سے، السلام علیکم۔ اس کے علاوہ ہیں ذوالفقار علی لاڑک صاحب ہیں خیرپور سے، السلام علیکم جناب۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جنید احمد قادری صاحب ہوں گے اور شبیر احمد پنجتنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے ایک پہلا سوال ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کا اسلام میں مقام، مرتبہ اور آپ کی منفرد شخصیت کے بارے میں سامعین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد فقال الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام عزیزان کا اور آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے سامعین سے گفتگو کرنے کا شرف عطا کیا، اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس پہ واقعاً جس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، وہ عظیم شخصیت کے جس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، اور جس کا مقام، جس کا مرتبہ تمام عالم اسلام بخوبی واقف ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اگر آپ دیکھیں تو مکمل شخصیت امیر المومنین کا مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے گا۔ یعنی کہ آپ کے مقام کے لیے جو سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ جو قرآن نے بیان کیا اور جو رسول نے بیان کیا، اس آیت کو اگر انسان سمجھ جائے تو وہ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھ جائے گا۔ قرآن میں خداوند متعال اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب سے آپ تک پہنچا تھا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں مقام امیر المومنین کو اگر سمجھیں تو اس کے آگے کی آیت کو اگر آپ سمجھیں گے تو خود بخود مقام امیر المومنین آپ سمجھ جائیں گے۔ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے آج یہ پیغام نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یہاں پہ اگر امیر المومنین کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ رسول کو خداوند متعال یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر آج آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، اگر آج آپ نے یہ پیغام نہیں دیا، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اب یہاں پر میں مقام امیر المومنین کو بیان کرنے سے پہلے اہمیت کو سمجھا رہا ہوں کہ اس رسول کو تنبیہ کس چیز کی گئی کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ جبکہ خدا کے رسول نے رسالت کے لیے کیا کیا مشکلات اٹھائیں، لوگوں کے پتھر برداشت کیے، لوگوں کے نازیبا الفاظ برداشت کیے، حتیٰ کہ میرے رسول کو جب رسول یہ کہتا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، تو لوگ پتھر مارتے تھے۔ لیکن رسول نے صبر کیا، پیغام خداوندی کو پہنچایا، خدا کی توحید کو پہنچایا، لوگ پتھر مارتے رہے، رسول دعا دیتے رہے، لوگوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے، رسول نے دعائیں دی اس کے عوض، لیکن اپنے کام کو جاری رکھا۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ رسول گزرتے تھے تو وہ بوڑھی عورت روزانہ رسول پر کچرا پھینکتے تھی، لیکن پھر بھی رسول نے برداشت کیا اور خدا کے حقیقی پیغام کو پہنچایا۔ یعنی اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد جس رسول نے خدا کے پیغام کو پہنچایا ہے، اتنی آلام اور مصیبت کے بعد جب پیغام پہنچ گیا تو خدا کیا کہہ رہا ہے،
فما بلغت رسالت، اے رسول وہ سب بیکار چلے جائیں گے جو تو نے کیا ہے اگر آج یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ تو معلوم یہ ہوا رسول کی وہ تمام محنتیں اس پیغام کے لیے تھی۔ تو اعلان ہوا رسول وہ پیغام کیا ہے کہ میری نبوت کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، تو کہا آج غدیر خم میں اعلان کر دے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اس لیے کہ یہ تمام زحمتوں جو تو نے اٹھائی تھیں وہ اس کے لیے اٹھائی تھی، اگر یہ پیغام آج نہیں پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو آپ دیکھیں مقام علی ابن ابی طالب کہ رسالت کہ وہ تمام احکامات، رسالت کے وہ تمام مصائب اور اعلام جو تھے وہ مقدمہ تھے اس ذل مقدمے کے لیے کہ آج اس پیغام کو پہنچانا ہے تو نے، اور آج یہ کہنا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور دیکھیں پھر اگلی کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو رسول نے ایک دم اعلان کے آتے ہی یہ نہیں کہا، اور فریقین نے لکھا کہ رسول نے اعلان کر دیا۔ کیسے کیا؟ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، پھر پالانوں کا منبر بنایا، پھر خدا کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیوں؟ آیت کہہ رہی ہے کہ فما بلغت رسالت، اے رسول اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا ہوتا تو تیری رسالت میں کی گئی تمام خدمات ضائع ہو جاتی۔ تو یہ مقام امیر المومنین کے لیے اس آیت اور اس تفسیر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مکمل علی کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا کے رسول کو حکم ہوا کہ آج اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور یہی تیرا حقیقی پیغام ہے۔ وہ تمام تو نے جو مصیبتیں اٹھائی تھی، جو آلام اٹھائے تھے، وہ مقدمہ تھے آج علی کے اس اعلان کے لیے۔ کیا بات، کیا بات، خوب بات۔ علامہ صاحب، خدا کے گھر میں آنا اور خدا کے گھر سے جانا علی علیہ السلام کا عظیم جو اپنا رتبہ ہے علی کو کیوں ملا؟ دیکھیں عزیزان، میں اس مقدمے کے ذریعے اس بات کو انتہائی اختصار کر کے بیان کروں کہ ایک طرف خدا کے گھر میں آنا اور ایک طرف خدا کے گھر سے جانا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اختیار میں نہیں ہے، کسی بھی ماں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا بیٹا کہاں متولد ہوگا، یہ رب جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان کے اختیارات میں سے نہیں ہے، اختیارات الہی میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب علی خدا کے گھر میں آیا تو ایسے تو نہیں آ سکتا، تو ایک کام ہوا۔ وہ کام کیا تھا؟ خدا کو کس نے پہچانوایا کہ یہ خدا ہے؟ رسول نے۔ رسول نے اعلان کیا مکے میں، مدینے میں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ رسول نے اعلان کیا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے کہ کوئی اس کا شریک نہ بنائے، کوئی مشرک نہ بنے۔ رسول نے کس کی تعریف کری؟ اللہ کی۔ رسول نے کس کو پہچانوایا؟ اللہ کو۔ یعنی اللہ کو اگر پہچانوایا آپ کو اور مجھ کو تو ہمارے رسول نے، اور رسول کو کس نے پہچانوایا کہ یہ رسول ہے؟ رسول کو پہچانوایا خدا نے کہ یہ امی، یہ یاسین، یہ طٰہٰ، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ تمام القابات رسول کو دیے۔ پھر کہا یہ نذیر بھی ہے، پھر کہا یہ بشیر بھی ہے، پھر کہا یہ حبیب بھی ہے، پھر کہا یہ رحمت للعالمین بھی ہے۔ یعنی خدا کے رسول کو خدا پہچانوا رہا ہے اور خدا کو رسول پہچانوا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں نے مل کے ایک کام کیا، ان دونوں نے مل کے علی کو پہچانوایا۔ یعنی جب بھیجا تو اپنے گھر میں بھیج کر بتا دیا کہ یہ ایسی شخصیت بھیج رہا ہوں جس چیز ایسی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بھیجنے والے مالک کی مرضی ہے جس کو جہاں بھیجے۔ تو خدا نے خانہ کعبہ میں بھیج کر یہ بتا دیا کہ علی کا مقام کتنا ہے، علی کا مرتبہ کتنا ہے، اس لیے کہ میں نے بھیجا ہے اور اپنے گھر میں بھیجا ہے، اور اپنے گھر سے بلا کر بتا دیا کہ جسے میں اپنے گھر میں بھیجوں اور اپنے گھر سے بلا لوں اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اہل علم حضرات ہیں، آپ دونوں نے مل کے کیسے پہچانوایا، اس کی ایک دلیل کہ جب رسول کو بھیجا تو کیا کیا معجزے نہیں ہوئے۔ تمام علماء نے لکھا کہ جب رسول آئے تو معجزے نمودار ہوئے، اور جیسے کہ قرآن نے بھی کہا باقی انبیاء کو کہ جب میرا رسول آئے، وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہ اخذ لیا تھا، سب سے میثاق لیا تھا، جب میرا آخری حبیب آئے تو تمہیں تصدیق کرنی ہے۔ اور خدا نے معجزے کیے۔ وہ معجزے کیا تھے؟ آتش کدہ فارس کی آگ ایسی آگ تھی جو تاریخ میں کبھی بجھی نہیں تھی، مسلسل روشن رہی۔ وہ ایک معجزہ تھا اپنے دور کا کہ کبھی بھی نہیں بجھی ہے، لیکن خدا نے ایسے معجزے خلق کیے، جب حبیب کو جس رات بھیجا آتش کدہ فارس کی آگ بجھ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں نے کہا ہاں وہ آ گیا جس کا اعلان کیا تھا، اس لیے کہ اعلان میں شامل تھا کہ جب وہ آئے گا تو یہ آگ بجھ جائے گی۔ سب سمجھ گئے، ان کو بتانا نہیں پڑا مشرکوں کو، یہودیوں کو کہ محمد آ گیا ہے، اس کے معجزے سے وہ سمجھ گئے کہ وہ آگ جو کبھی نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی۔
روم کے بادشاہ اور تمام بادشاہوں کے دربار میں ان کے فانوس گرنے لگے. سمجھ گئے کہ وہ آ گیا ہے, کہ یہ جو ہلتے نہیں تھے آج گرنے لگے, جس کا وعدہ تھا وہ آ گیا ہے. یہ تمام معجزہ ہوئے. بہرحال زیادہ وقت نہ لوں, تمام معجزات ہوئے, لیکن مکے میں مدینے میں جو بت تھے وہ نہیں گرے. میں کہہ چکا نا, دونوں نے مل کے ایک معرفی کرائی ہے اس کی, وہ نہیں گرے. یہ تمام معجزے ہوئے, یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ رکھا تھا اللہ نے اور اس کے حبیب نے علی کے لیے, کہ تیرے دوست پر علی کو بلند کر کے ان بتوں کو گرا کر بتاؤں گا ہم دونوں نے مل کے تیری معرفی کرانی ہے. تو یہ اپنے گھر میں بلایا, اپنے گھر سے رخصت کیا علی کو. یہ مقام علی کو اس لیے ملا کہ محمد اور خداوند متعال نے علی کی معرفی عوام تک اور اپنے انسانوں تک کرانی. کیا بات ہے, کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ علامہ صاحب تھے. میں چاہوں گا کہ چند جنید کے پاس آتے. جنید کیا سنا رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت محفل چل رہی ہے, تو علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیا بسم اللہ کیجیے گا. جی زاہد بھائی, بہت ہی پیاری منقبت پیش کر رہا ہوں میں مولا علی کی شان میں. آپ توجہ سے سنیے گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی. پھر کے دیکھ لو نگر نگر, پھر کے دیکھ لو نگر نگر, نگر نگر تذکرہ گلی گلی میں ہے, جو مزہ کسی میں بھی علی علی میں ہے. پھر کے دیکھ لو نگر نگر, نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر, تذکرہ گلی گلی میں ہے, جو مزہ کسی میں بھی نہیں, وہ مزہ علی علی میں ہے. دیکھ لو نگر نگر. آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی, آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی, آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے, دروازہ شگر علم کا کھلتا رہا, مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باغر کھڑے رہے. پھر کے دیکھ لو نگر نگر, نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر. صدق کی معراج فاطمہ, انبیاء کا تاج فاطمہ, مصطفیٰ کا پارائے جگر, مرتضیٰ کی لاج فاطمہ. ارے ان کا فیض ہی تو غوث میں, کتب میں ولی جلی میں ہے. پھر کے دیکھ لو نگر نگر. وہی پرانی سی شامت بھلی نہ جائے, وہی پرانی سی شامت بھلی نہ جائے, شجاعتوں کا جہاں کا جلی نہ جائے. حسن کے دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر, یہاں سے بھاگو کہیں خود علی نہ آ جائے. پھر کے دیکھ لو نگر نگر, نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر. تذکرہ گلی گلی میں ہے, جو مزہ کسی میں بھی نہیں, وہ مزہ علی علی میں ہے. پھر کے دیکھ لو نگر نگر.
عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا. توجہ سے عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا. زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا. امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا. پھر کے دیکھ لو نگر 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 نگر, پھر کے دیکھ لو نگر نگر, پھر کے دیکھ لو نگر نگر. تذکرہ گلی گلی میں ہے جو مزہ کسی میں بھی نہیں, وہ مزہ علی علی میں ہے. پھر کے دیکھ لو نگر. ہمارے ساتھ موجود تھے. جنید کی ماشاءاللہ خوبصورت. جنید بہت شکریہ, کیا کمال کیا آپ نے, اشعار پڑھے زبردست. میں علامہ صاحب آپ سے دوبارہ سے بڑا خوبصورت سلسلہ جو باتوں کا آپ نے جوڑا تھا, تو میں وہیں سے ایک سوال کو دوبارہ سے جوڑ رہا ہوں کہ مولا علی کی ولادت کب ہوئی, کہاں ہوئی, اور مولا کی ولادت کے وقت کیا واقعات رونما ہوئے تھے؟ مولا علی, جیسا کہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی, تو میں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا اس کے اوپر اگر روشنی ڈالوں تو اس سے آپ خود امام کے مقام کی بھی, مرتبے کو بھی سمجھ جائیں گے اور واقعات کو بھی سمجھ جائیں گے. ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے اشارہ کیا کہ مریم نے جانے کا قصد کیا اور ارادہ کیا, لیکن اور اس وقت اسے جنم دینا تھا وقت کے ایک نبی کو, وقت کے ایک نبی کو جنم دینا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی ہوتا ہے امتوں کے لیے, اور امت پہ آتا ہے اپنی خدمات انجام دینے کے لیے, اور بھیجا کس کی جانب سے جاتا ہے؟ رب کی جانب سے بھیجا جاتا ہے. لیکن جب وہ گئی ہیں تو اعلان کیا ہوا کہ مریم یہ میرا گھر ہے, کوئی ولادت کا جگہ مقام نہیں ہے, اور اس کو پلٹنا پڑا, جبکہ وہ جس کو لے کر آئی ہے اپنے شکم میں وہ اسی کا ہے اور اسی کا نمائندہ ہے اور اسی کا برحق خلیفہ ہے اور اسی کا برحق نبی ہے, اور اسی نے اس دنیا میں آ کر اسی کا کام کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود, اتنی زحمات اٹھانے کے باوجود بھی اعلان کیا گیا کہ واپس پلٹ جائے, یہ وہ مقام نہیں ہے. لیکن جب فاطمہ بنت اسد, آپ ولادت علی کا پوچھ رہے ہیں, جب فاطمہ بنت اسد اس در پہ پہنچی ہیں تو کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ در کھولا اور در سے داخل ہو گئی. آج بھی جو دیوار میں یہ خداوند متعال نے نشان باقی رکھا ہوا ہے, یہ اس لیے رکھا ہے کہ آج بھی اگر تعصب کی کوئی پٹی کہیں بندھی ہوئی ہے, جیسے کہ میرے برادر نے بہت اچھا شعر پڑھا, اگر ابھی بھی کہیں کوئی تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ اس پٹی کو کھول کر ذرا آج بھی خانہ کعبہ پر نگاہ کرے. خدا نے وہ قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا, اس لیے کہ وہ نبی کی ماں جو آئی تھی اسے واپس پلٹا دیا اس رات. لیکن جب فاطمہ بنت اسد پہنچی ہیں, خدا نے دیوار توڑ کر, دیوار میں شک کر کے فاطمہ بنت اسد کو بلایا بھی اور بھیجا بھی اور بتا دیا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ ان سے افضل بھی ہے اور ان سے برتر بھی ہے. اس لیے اگر افضل اور برتر نہ ہوتا تو اسے بھی جگہ دینی چاہیے تھی, مریم کو بھی آنے کی اجازت دینی چاہیے تھی. مریم کو اجازت نہ دینا اور علی کو اس طریقے سے بلانا کہ اس کی جس مقام سے وارد ہوئی اس کی ماں, اور اس جگہ کو خدا نے شگاف کیا, آج بھی وہ اپنی جگہ پر مقام موجود ہے. تو یہ مقام جناب علی مرتضیٰ کو جو عطا ہوا, اور اس سے بڑا معجزہ, جیسے آپ نے کہا کہ واقعات, اس سے بڑا معجزہ میں کہتا ہوں کہ علی کا اور کیا ہوگا, اس سے بڑا معجزہ علی کا اور کیا ہوگا کہ خدا نے پہلا اپنے گھر میں بلایا, دوسرا اپنے گھر میں بلانے کے بعد دیوار شق کی, اور اس کے بعد ایسی شق کی دیوار کو کہ آج بھی وہ نشان کائنات ہزار مرتبہ کوشش کے باوجود بھی نہ مٹا سکی. یہ ابد الدہر تک, قیامت تک رہنے والا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جب بھی کوئی انکار کرنے کی کوشش کرے گا, جس مقام پر بھی علی کی
ولایت کا، محبت کا انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دیوار آج بھی اس کو بتا رہی ہے کہ وہ خداوند متعال نے قیامت تک باقی رکھ دیا ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بڑا خوبصورت سا ایک سوال ہے کہ رسول خدا نے مولا علی کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، پرورش بھی کی۔ مولا علی کی شخصیت کیسے، کہاں، مطلب کہ شخصیت کے تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو کہا کہ خدا اور رسول نے مل کر اس کی معرفی کرائی، کیا بات ہے۔ اور دوسری بات میں اپنی اس بات کی دلیل کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ تربیت اگر آپ دیکھیں تو میں بہت ہی پوری تاریخ اسلام کو 2 الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اشیر سے لے کر غدیر تک۔ اشیر کہاں سے ہے اور غدیر کہاں پر ہے؟ ابتدائے اسلام کو کہتے ہیں اشیر اور انتہا کو کہتے ہیں غدیر۔ اشیر سے لے کر غدیر تر ہر مقام پر رسول نے پہچانوایا علی کو، لیکن کسی مقام پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ ذاتی طور پر، ذاتی محبت پر، ذاتی رشتہ داری پر کسی بھی مقام پر علی کو رسول نے استفادہ کیا ہو یا پہچانوایا ہو۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دوستی کی بنا پر آپ کا نام مشہور ہو۔ آپ میرے رشتہ دار ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بھائی ہے تو اس کا نام مشہور ہو۔ رسول نے کسی بھی مقام پر ذاتی اور رشتہ داری کو نہیں دیکھا۔ یہ علی کی اپنی حیثیت تھی جو علی نے بیان مقام حاصل کیا ہے۔ دلیل کے طور پر سب سے پہلے رسول نے کہا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ علی کھڑے ہوئے، رسول نے بٹھا دیا۔ جبکہ جب رسول نے سوال کیا تھا نا میرا ساتھ کون دے گا، جب علی کھڑے ہو گئے تھے تو رسول نے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ علی کھڑے ہو گئے، تو رسول کو کہنا چاہیے تھا بہت اچھی بات ہے تم میرا ساتھ دینے، لیکن رسول نے بٹھا دیا۔ تاریخ اسلام ہے، بٹھا دیا۔ کہا کوئی اور، پھر علی کھڑے ہوئے۔ کہا بیٹھ جاؤ، کہا کوئی اور، پھر علی کھڑے ہوئے۔ یعنی بار بار بٹھا کر رسول بتا رہا ہے کہ کل یہ نہ کہنا کہ رشتہ داری کی بنا پر کہا ہے، اس لیے کہ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں۔ جنگوں میں فاتح بدر علی، فاتح حنین علی، فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، ہے یا نہیں ہے؟ اس میں انکار تو نہیں ہے، تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام ہے۔ تو کسی بھی مقام پر علی نے، رسول نے ذاتی محبت یا رشتہ داری کی بنا پر کوئی مقام علی کو عطا نہیں کیا۔ شب ہجرت کا معاملہ آپ جانتے ہیں، رسول نے کہا کون ہے جو آج میرے بستر پر سو جائے؟ علی کھڑے ہوئے، کہا بیٹھ جاؤ۔ کہیں کوئی اور، پھر علی کھڑے ہوئے، کہا بیٹھ جاؤ۔ یعنی 3 مرتبہ پھر پوچھا، اور پھر جب علی کو اجازت دی تو بتا دیا کہ دیکھو کل یہ نہ کہنا کہ ذاتی محبت کی بنا پر، اسی لیے کہ میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے، لیکن وہ بستر ایسا تھا کہ جو نیزوں کا بستر تھا، تلواروں کے بستر تھا، جو سوتا وہاں موت تھی، لیکن یہ علی تھا جسے موت سے کوئی پرواہ نہ تھی۔ تو ہر مقام پر علی نے اپنا جو مقام ہے رسول اکرم کے ساتھ وہ خود منوایا، جسے کہتے ہیں نا اپنا لوہا خود منوانا، تو علی نے اپنا لوہا خود منوایا ہر مقام پر۔ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت لفظ۔ میں اس کے بعد چاہوں گا کہ غلام شبیر پنجتری صاحب سے، غلام شبیر مولا کی شان میں کچھ بسم اللہ کریں۔ ظاہر غازی چند اشعار مولا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی
گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ عباس سے ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس سے ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ خواب بھول نہ جانا کہیں کوفے کے مکینوں خواب بھول نہ جانا کہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اسی راہ گزر سے گزریں گی یہ شہزادیاں اسی راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ تمام بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے تھے ہمارے ساتھ غلام شبیر پنجتنی صاحب تھے. میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ سے آؤں گا. علامہ صاحب ایک بڑا ہی خوبصورت سا سوال ہے کہ مولا علی کی جنگوں میں بہادری کے واقعات تو بے شمار ہیں جی. کوئی ایک واقعہ جنگ کا بڑا خوبصورت واقعہ بڑا سنائے گا جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں آپ کو. دیکھیں ویسے تو علی ہر پہلو سے ہی علی تھا. کیا بات علی کی عبادت بے مثال تھی, کیا بات علی کی اطاعت بے مثال تھی, علی کی شجاعت بھی بے مثال تھی. ہر پہلو سے علی بے مثال رہا. بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو تاریخ اسلام میں علی کی شجاعت بے مثال رہی. کوئی بھی موقع جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو, رسول پر جب بھی کوئی موقع آیا صف اول میں علی نظر آئے. کیا بات اور ہر جنگ میں بلایا گیا علی مرتضیٰ کو. دیکھیں میں ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہوں جس سے آپ علی کی شجاعت بھی سمجھ جائیں گے اور علی کے مقام میں معرفت کو بھی درک کر لیں گے. کیا بات کیا بات عمرو بن عبدوت خندق کے میدان میں مسلمان ڈر رہے ہیں, اس کے سامنے جائے کون؟ عرب کا بڑا پہلوان ہے, بڑا نام ہے, تمام اصحاب بھی پریشان ہیں. ایک مرتبہ جب سب یہ دیکھ رہا ہے میرا رسول کہ کوئی جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے, کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ وہ اپنے نام تھا اس کا,
اپنے دور کا مشہور پہلوان تھا، اپنے دور کا مشہور جانباز تھا. علی مرتضیٰ نے کہا رسول اکرم مجھے اجازت دیں. کیا بات ہے. تمام دیکھیں تاریخ تمام حیران ہوں، علی اس کے مقابلے میں؟ کہا میں علی ہوں، کیا بات. میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. کیا بات. سب نے دیکھا، جنگ شروع ہوئی. چونکہ اب علی ہے اور مقابل میں جو کھڑا ہے وہ بھی بڑا پہلوان ہے. اس حد تک جنگ شدت اختیار کر گئی کہ ایک دھول اٹھی، اور دھول اٹھنے کے بعد دونوں طرفین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اب اس طرف والے کہہ رہے ہیں کہ علی چلے گئے، اس طرف والے کہہ رہے ہیں کہ علی نے عمرو بن عبدود کا کام تمام کر دیا. گرد ہے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا. لیکن جب گرد تھمی تو کیا دیکھا؟ علی کی ایک ضرب نے وہ کمال کیا کہ جو سب حیران تھے کہ اس کے مقابلہ کیسے کریں. علی کی ایک ضرب نے اسے فنار کیا. اس ایک ضرب پہ خندق کی رسول نے کیا کہا؟ ضرب، میں جو مقام کہہ رہا تھا نا وہ یہ ہے، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فریقین نے لکھا اسے. کیا کہا رسول نے خندق کے دن سب کے سامنے میدان خندق میں؟ کہا کہ علی کی آج کی ایک ضربت، غور کیجئے گا میرے سامعین تک جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ غور کریں، رسول نے یہ نہیں کہا علی کی ضربتیں، علی کی جنگیں، علی نے جو جنگیں لڑی ہیں اس کی ضربیں، نہیں، علی کی ایک ضربت. ضربت علی یوم الخندق، آج خندق میں علی کی لگائی گئی ایک ضرب افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. ثقلین کسے کہتے ہیں؟ جن اور انس کو. یعنی جن اور انس جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان کی عبادتوں سے علی کی یہ ایک ضرب افضل ہے. کیا بات. کیا بات. اور کر رہے ہیں، علی کی یہ ایک ضرب ان کی عبادتوں سے افضل ہے. کیا بات. خوبصورت جملہ. اچھا، کس چیز کا موازنہ کس چیز سے کیا گیا عزیزم؟ علی کی ضرب کا مقابلہ کیا گیا ثقلین کی عبادتوں سے. علی کی ضرب کا مقابلہ جو علی نے تیغ چلائی ہے اس ضرب کا مقابلہ عبادتوں سے ہوا ہے. اور عبادتوں سے کس کی، اب اس میں تفصیل میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. عبادت ثقلین کا ہے. ثقلین میں کون آتا ہے؟ انسانوں میں انبیاء بھی آتے ہیں، مرسلین بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں، صدیقین بھی. یعنی ان تمام کی عبادتیں ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. کیا بات. کیا بات. اور ضرب کا مقابلہ کس سے کیا؟ عبادتوں سے کیا. جس کی ضرب عبادتوں کے مقابلے میں آئے اس کی عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بات. یہ ہے مقام علی مرتضیٰ. تو یہ جنگ کا ایک مختصر سا واقعہ تھا، جنگ خندق کا. کیا بات ہے. علامہ صاحب، قرآن اور حدیث کی روح سے مولا علی کی شان بیان کریں. دیکھیں، اس کا تو انتہائی آسان جواب یہ ہے، اور جیسا کہ آپ علماء سے اور ہمارے عزیزان بیان کرتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. بسم اللہ کے نقطے سے لے کر والناس کی سین تک، کیا بات. کیا بات. یعنی جہاں سے قرآن شروع ہوا ہے اور جہاں ختم ہوا ہے، ہر صفحے، ہر ورق اور ہر سپارہ علی کی مدحت کی گواہی دے رہا ہے. بسم اللہ سے شروع ہوا. علی نے فرمایا کہ پورا قرآن الحمد میں ہے، پورا قرآن الحمد میں ہے، اور پوری الحمد بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ کے با کے نقطے میں ہے. اور علی نے فرمایا انا نقطہ تحت البا، اور وہ با کا نقطہ جو ہے وہ میں علی مرتضیٰ ہوں. اب اگر آپ قرآن کی آیتیں شروع کریں تو جو ہمارے علماء نے، فریقین کے علماء نے لکھا، اب اس کو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوا کہ با کا نقطہ علی نے فتحایا. جو پورا قرآن ہے وہ با ہے اور با علی ہے، کیا بات. یعنی پورا قرآن علی آ گیا. کیا بات. پھر اسی میں اہدنا الصراط المستقیم آیا. یہ صراط مستقیم ہے کون؟ ہے کون صراط مستقیم؟ کس کا نام آیا صراط مستقیم میں؟ وہ راستہ ہے کون سا راستہ؟ وہ علی کا راستہ. تفسیر نے لکھا. پھر دوسری آیت اگر آپ جا کے دیکھیں، قرآن نے اعلان کر کے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رب تک آنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ رسی ہے کیا؟ کیا آسمان تک کوئی رسی جا رہی ہے جسے ہم پکڑیں اللہ تک جانے کے لیے؟ کوئی رسی نہیں ہے. تو قرآن کس رسی کے بعد؟ معصوم فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، ہم حبل اللہ. پھر آیا قرآن نے اعلان کیا اولئک ہم خیر البریہ. کائنات میں اگر بہترین بریت کوئی ہے تو وہ علی اور اولاد علی ہے. کیا بات ہے. کیا بات. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
ہم نے کائنات کی ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے. تمام اصحاب دوڑے دوڑے رسول کی خدمت میں پہنچے. رسول امام مبین سے مراد تورات ہے. رسول نے کہا نہیں، اس سے مراد تورات نہیں ہے. رسول اس سے مراد انجیل ہے. رسول نے کہا اس سے مراد انجیل نہیں ہے. رسول اس سے مراد زبور ہے. رسول اس سے مراد زبور نہیں ہے. رسول اس سے مراد قرآن ہے. پھر کہا اس سے مراد قرآن بھی نہیں ہے. کہا پھر یہ امام مبین کیا ہے؟ کہا علی مرتضیٰ امام مبین ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. پھر آخری سپارے میں آپ جائیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. رسول کی خدمت میں رسول نبأ عظیم کیا ہے؟ رسول نے فرمایا علی هو النبأ العظیم. پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر دوڑے دوڑے آئے رسول، یہ قرآن جس کی مودت کی گواہی کا اعلان کر رہا ہے کہ جس کی مودت ضروری ہے، یہ کون ہے؟ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا. وہ فاطمہ ہے، وہ اس کا شوہر علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، وہ ان کی اولاد ہے. کیا اور کر رہے ہیں آپ. کیا بات. والعادیات ضبحا یہ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے. علی تو ایک طرف، علی اگر کسی جنگ میں جاتا ہے اور حملہ کرتا ہے تو اس کی جس سواری پر سوار ہوتا ہے اس سواری کے نعلین کی گواہی خدا قرآن میں دیتا ہے. کیا بات، کیا بات. اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. قرآن اگر آپ دیکھیں تو پورا لست مرسلہ. جب قرآن نے کہا کہ رسول کو کہا کافروں نے آ کے ہم تجھے رسول قبول نہیں کرتے، قل، خدا نے کہا کہہ دے. رسول نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے قل. جب کافر آئے اور کہا ہم تجھے رسول نہیں مانتے، لست مرسلہ. کہا یقول الذین کفروا لست مرسلہ، کہا کہ ہم تجھے رسول نہیں مانتے. جواب رسول کو دینا ہے نا اگر نہیں مان رہے. خدا نے وحی کی، قول ان سے کہہ دے جو تجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول نہیں مانتے. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دے ان سے کہ تمہارے درمیان میں گواہ ہوں، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. اب علماء نے لکھا ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، وہ علی مرتضیٰ. کیا بات ہے، کیا بات. ٹھیک ہے. اور بہرحال اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، ہمارا وقت اتنا نہیں ہے، وگرنہ میں ایک کے بعد ایک آیت پڑھتا چلا جاؤں. اور آخری سوال ہے علامہ صاحب. جی جی. نہج البلاغہ کے متعلق مفکرین اور دانشوروں کی رائے کیا ہے؟ ذرا سا ایک بڑا یہ بہت ہی آپ نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیارا سوال کیا، اور وقت کی واقعاً ایک اشد ضرورت کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اور ہمارے تمام سامعین، بالکل بالکل ہمارا تمام سامعین جو یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، پیغام سن رہے ہیں، آج کا یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، بالخصوص میں اپنے بچوں سے اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے یہ تقاضا کروں گا کہ حد اقل نہج البلاغہ کو ضرور پڑھیں. کیا بات. اسی لیے کہ قرآن ثانی کہا جاتا ہے نہج البلاغہ کو. ایک قرآن نے اعلان کر کے کہا کہ مجھ جیسی ایک آیت بھی تم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ کسی کی توان میں نہیں ہے قرآن جیسا کوئی کلام بنانا. ایک قرآن اور دوسرا نہج البلاغہ. کیا بات. اس لیے کہ وہ سامت قرآن کی ہے، یہ ناطق قرآن کی کتاب ہے. اس لیے وہ حامل قرآن، یہ وارث قرآن. تو نہج البلاغہ کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی مثال، اور آپ کی شاید جواب اس میں ہو. جرداق جو ایک مسیحی بہت بڑا نام ہے، مسیحیت کا بہت بڑا نام ہے، اس نے کتاب لکھی، اور کتاب کا عنوان اس نے کیا دیا دیکھیں، یعنی نہج البلاغہ. ہمارے بچے آج نہیں سمجھ پا رہے، نہیں پڑھ رہے، کوتاہی ہماری کوتاہی اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. پڑھنی چاہیے. آپ کے اس پیغام کے ذریعے پیغام پہنچنا چاہیے کہ نہج البلاغہ جس طرح قرآن گھر میں ہے اسی طرح نہج البلاغہ بھی گھر میں ہو، اسے بھی پڑھیں. جرداق کیا ہے؟ مسیحی ہے، عیسائی ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، علی ابن ابی طالب، یعنی مولا امیر المومنین کے نام پر کتاب رکھی کہ اگر کائنات میں کوئی عدالت تھی تو علی کی تھی. کیا بات، کیا بات. ایک مسیحی ہے، وہ مسیحی سمجھ گیا کہ نہج البلاغہ کیا ہے. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ نہج البلاغہ کو پڑھیں. توحید سے لے کر، نبوت سے لے کر، اخلاق سے لے کر، معاشیات سے لے کر، اقتصاد سے لے کر، روحانی انداز سے لے کر، اچھا جسمانی انداز، آسمان کی باتیں، زمین کی باتیں، فرش کی باتیں، عرش کی باتیں، ملک کی باتیں، لوح کی باتیں، قلم کی باتیں، ہر چیز کو علی نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے استفادہ کون کر رہا ہے. تو میں آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے یہ سفارش اور یہ عرض بھی کروں گا اپنے عزیزان سے کہ وہ نہج البلاغہ کو ضرور پڑھیں، غور کریں اس کے خطبات میں، ان کے کلمات میں. یہ ہمارے لیے بہترین امام کا ایک ہدیہ ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ذوالفقار علی لاڑک صاحب ہیں ہمارے ساتھ. علامہ صاحب بہت شکریہ، آج ہماری سیٹ کی رونق بخشی آپ نے. علامہ صاحب بڑا ہی ایک خوبصورت سا سوال بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ وقت نزاکت آج کی جو شب ہے میں اس کے ریلیٹڈ سوال کروں گا کہ مولا علی کو ضرب لگنے کے بعد یتیموں، مسکینوں اور چاہنے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو 19 ماہ رمضان کی صبح کی نماز میں جو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے ضرب لگائی تھی، تو ضرب لگنے کے بعد مولا علی نے ایک اہم اعلان کیا تھا، فزت و رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہوں۔ جیسے ہی ضرب لگی اور علی نے کامیابی کا جو اعلان کیا ہے، اس اعلان میں علی ابن ابی طالب نے تمام انسانوں کو اور عالم اسلام کو ایک سبق دیا ہے، ایک فکر دی ہے۔ یہ فزت و رب الکعبہ کا جو جملہ علی نے فرمایا ہے، تو ہر مومن کو علی نے یہ بتایا ہے کہ میں امیر المومنین کی کامیابی جب مسجد میں ہے تو مومن کی کامیابی بھی مسجد میں ہے۔ ایک تو یہ اہم پیغام ہے مولا کی طرف سے سب مومنوں کے لیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ضرب لگنے کے بعد یتیموں کا کیا حال تھا یا ان کی کیفیات کیا تھیں، تو میں عرض کروں کہ جب امیر المومنین زخمی ہوئے تو زخمی کا جو اعلان ہوا وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے سرداری کی دستار اتار کر روتے ہوئے 3 مرتبہ زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ تب آئے زمین پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام روتے ہوئے زمین پر آئے۔ اور دوسری مرتبہ کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، تو کربلا کے میدان میں بھی جبریل روتے ہوئے آئے ہیں اور یہ جملے کہتے آئے ہیں کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اور تیسرا موقع تھا یہ 19 ماہ رمضان کی صبح کو، جب علی کو ضرب لگی ہے تو حضرت جبریل امین اپنا تاج اتار کر روتے ہوئے زمین پر آئے ہیں اور یہ اعلان کرتے آئے ہیں الا قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کے امیر قتل ہو گئے۔ اس دور کا بہت بڑا حکیم تھا اسیر ابن عمر جس کا نام تھا۔ جب اس حکیم نے امیر المومنین کے زخم کو دیکھا تو حکیم نے رو کر فوراً کہا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا جتنا جلدی ہو سکے اگر کہیں سے کچھ دودھ مل جائے تاکہ مولا کو پلایا جائے، کیونکہ زخم اتنا گہرا ہے کہ ان کو دودھ کی اشد ضرورت ہے۔ حالانکہ دودھ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خود نہیں مانگا تھا، حسنین کریمین نے نہیں مانگا تھا، حکیم نے جب کہا کہ کہیں سے دودھ آ جائے مل جائے تو تاریخ والوں نے لکھا ہے تاریخ نے کہ 200 یتیم اس وقت مولا علی کے ارد گرد رو رہے تھے۔ علی یتیم پرور تھے نا، اور ہر یتیم کے زبان پہ یہ جملے تھے کہ علی صرف حسنین کا باپ نہیں ہے، ہم یتیموں کا بھی باپ ہے۔ تو جب یتیموں نے سنا کہ حکیم نے دودھ کے لیے کہا ہے تو وہ سب یتیم دوڑے اپنے اپنے گھروں کی طرف اور کہا کہ جتنا بھی ہو سکے ہم دودھ لے کے آئیں تاکہ امیر المومنین بچ جائیں اور ہم یتیم نہ ہوں۔
تو یہ کیفیت تھی ان یتیموں کی، وہ دودھ لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ روایت میں ہے کہ ایک تو ایسا یتیم بھی تھا ان میں کہ جو اپنی والدہ کو لے کر آیا ہے امام حسن کے پاس، اور اونٹنی بھی لے کر آیا ہے کہ یہ میرے ساتھ چلو اور یہ اونٹنی بھی لے کر چلو، اور مولا کو کہا کہ اچھا وہ مستور کہتی ہے، جب مولا نے کہا امام حسن مجتبیٰ نے اس یتیم کی والدہ کو کہ مستور آپ تعارف کرائیں آپ کون ہیں، تو اس نے کہا کہ مولا میں ایک بیوہ ہوں اور یہ میرا ایک یتیم بچہ ہے، اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، اب یہ یتیم ہے۔ اس نے حکیم نے جو کہا ہے نا کہ دودھ لے کر آؤ، تو اس نے حکیم کے وہ جملے سن لیے ہیں، تو یہ دوڑتا ہوا روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کہ اماں آج میں دودھ نہیں پیوں گا، ہم آج دودھ بیچیں گے بھی نہیں۔ وہ دودھ بیچ کر گزارا کرتے تھے نا، آپ بھی چلو، یہ اونٹنی بھی لے کر چلو امام حسن مجتبیٰ کے پاس، اور مولا کو کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں، یہ دودھ بھی جتنا ہو سکے آپ مولا کو پلائیں۔ تو یہ کیفیت تھی ان یتیموں کی۔ کوفے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے کٹورے اٹھا کے رو رہے تھے اور دوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو رہے ہیں، علی ہمارا بھی بابا ہے۔ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین ہماری ٹرانسمیشن اقدام کو جاتی ہے، آپ ہمیں دیجیے گا اجازت، میں ایک شعر سے اپنا اقدام کروں کہ میسر کسی کو نہ ہوئی یہ سعادت، کعبہ میں ولادت مسجد میں شہادت، کیا ضرب حیدر کو لگنی اتنی آسان تھی، قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز۔ تو میں یہاں سے لیتا ہوں اجازت، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کم، اے مومنو سر پیٹو کرو گریہ و ماتم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔